السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کا مصنفین اور محدثین تیار کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ پہلی بات، چونکہ ہم سارے شعبہ تصنیف میں نئے مبتدی ہیں، کوئی آئیڈیل ہمارے سامنے ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ جو اتنا آسان کام ہے تصنیف و تحقیق کا، جو وسائل کا بھی محتاج نہیں ہے اور دنیا کا سب سے بابرکت کام ہے، تو میں آج کے درس میں محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کا طریقہ کار اور منہج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرد واحد نے کس طرح اہل الحدیث کو قرآن و سنہ کے ترجمان، محدثین اور محققین کی جماعتیں مہیا کی، وہ طریقہ کیا تھا۔ آج بھی اگر بوجیانی رحمہ اللہ کے منہج تصنیف و تحقیق کو اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر نظر آئے گی۔ چند باتیں کہ محدث بوجیانی کون تھے۔ بوجیاں یہ امرتسر کے ساتھ ضلع امرتسر میں ایک گاؤں کا نام ہے بوجیاں، وہاں پیدا ہوئے، پڑھے، ہجرت کر کے لاہور میں تشریف لائے، پھر ساری زندگی لاہور میں ہی رہے۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ کون تھے؟ پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس کے مصنف تھے۔ تعلیقات سلفیہ، سنن نسائی کا ہمارا بڑا ممتاز حاشیہ اور شرح سنن نسائی پر کام اسی محدث نے کیا، اور بیسیوں کئی درجنوں کتابوں پر انہیں بزرگوں نے کام کیا، اور اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کو کھڑا کیا تصنیف و تحقیق کے میدان میں۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ بڑا سنہری باب ہے ہماری تاریخ کا۔ پہلی بات، بوجیانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جانشین تھے۔ شیخ الاسلام نواب صدیق الحسن خان بھوپالی القنوجی البخاری رحمہ اللہ کی وراثت کے مخلص امین تھے، اور شیخ الاسلام شمس الحق محدث عظیم آبادی دیانوی رحمہ اللہ کے ذوق حدیث، ذوق علم رجال، ذوق علوم حدیث کے شناور تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلی جمعرات کے لیکچروں میں بھی یہ بارہا بات کہی کہ اللہ کے کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں، بس اللہ رب العالمین تو اخلاص دیکھتا ہے، جذبہ ایثار دیکھتا ہے۔ جس کے اندر اس اعلیٰ درجے کا اخلاص اور جذبہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسی اپنے فقیر اور لوگوں کی نظروں میں حقیر سے بندے کا انتخاب فرما لیتا ہے۔ تو بوجیانی رحمہ اللہ وہ مسکین فقیر بوریا نشین تھا جس کے اخلاص اور جذبہ صادقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا تاریخی کام لیا جو شاید کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں نے کر دی ہے، اس پر میں دلائل بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ نے صرف اگر حدیث کی خدمت پر
میں بولنا شروع کر دوں تو وقت ختم ہو جائے گا، باتیں ختم نہیں ہوں گی. میں چند اشارے کرنا چاہتا ہوں. بذات خود محدث بوجیانی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کی التعلیقات السلفیہ کے نام سے محدثانہ شرح لکھی. اللہ اکبر. سنن ابی داود کی شرح پر بھی خود کام کیا لیکن وہ نامکمل رہا، اللہ کو پیارے ہو گیا. تنقیح الروات مشکات المصابیح کی تخریج و تحقیق پر مشتمل جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 4 پر دراسہ کیا، اپنے شاگردوں کو ساتھ جوڑا. اس عظیم شرح جو جرح و تعدیل اور تحقیق تھی، مشکات المصابیح کا حاشیہ، وہ بھی اللہ کی توفیق سے اسی بزرگ نے شائع کیا. اللہ اکبر. چونکہ یہ ایک مشنری انسان تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مولانا شیخ الحدیث عزیز زبیدی رحمہ اللہ منڈی وار بٹن والے، ان سے صحیح بخاری کی شرح لکھوائی. سبحان اللہ. انہوں نے لکھی تو کس نے کہا لکھو؟ بوجیانی صاحب نے کہا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کیوں نہیں لکھتے، شرح لکھیں. انہوں نے شرح بخاری لکھی. الحمدللہ. سیال کوٹ کے عظیم محدث اور شیخ الحدیث محمد علی جانباز رحمہ اللہ، ان کو مجبور کیا کہ محترم آپ کیوں فارغ بیٹھے ہیں، صحیح بخاری آپ نے 12 پڑھائی ہے، دیگر کتابیں پڑھائی ہیں، سنن ابن ماجہ کی کوئی سلفی شرح ہمارے پاس نہیں ہے، سنن ابن ماجہ کی محدثانہ شرح لکھیں. اللہ اکبر. یعنی محمد علی جانباز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے محدث بوجیانی رحمہ اللہ کی تحریک کی وجہ سے، ان کی توجہ کی وجہ سے انہوں نے انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ لکھی، اور وہ بہت کمال شرح ہے. اللہ اکبر. موطا امام مالک کی اہل الحدیث کی منہج محدثین کے مطابق کوئی شرح نہیں تھی. شیخ الحدیث محمد رفیق اثری حافظہ اللہ جلال پور والے، ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ محترم آپ موطا امام مالک کی شرح لکھیں؟ پیچھے ہمیں محدث بوجیانی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے، بولا ہے کہ یہ مسکین اور بوریا نشین محدث بوجیانی رحمہ اللہ، جن کے تاریخی کارناموں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے عظیم مشن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کتنا اہم سبق ہے کہ بوجیانی رحمہ اللہ کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. خط لکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور محترم فلاں کتاب پر کام کریں، محترم آپ فلاں کتاب پر کام کریں. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مشن ہے. یہ کارنامہ جتنے بھی آج محدثین علماء خصوصاً پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے محدث بوجیانی رحمہ اللہ کھڑا ہے. آپ کسی کا بھی نام لیں، یہ کتاب اشاعت خاص الاعتصام، یہ 1200-1300 صفحات پر مشتمل، یہ بارہا یہ کتاب پڑھنے والی ہے کہ ایک فقیر اور بوریا نشین انسان جس کے پاس کبھی کبھار جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 992 میں مولانا ادریس کیلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ گجرانوالا ایک بس سٹاپ پر میں اترا، وہاں میں نے دیکھا پاؤں سے ننگا، پاؤں پر گرد و غبار پڑی ہے، یہ شخص کھڑا ہے. کون ہے یہ وقت کے عظیم امام اور محدث عطا اللہ بوجیانی کھڑے ہیں. یعنی جوتا لینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اتنی غربت کو
اپنے مشن کے لیے آڑ نہیں سمجھا. جو ہمیں غلط فہمی لگ چکی ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل ہوں تو بہت کام کریں، اور نہیں بھائی، یہ کفریہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں. بہرحال یہ محدث بوجیانی رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا تاریخی کارنامہ لیا جو شاید کسی کے حصہ میں نہیں آیا. مکتبہ قدوسیہ، سبحان اللہ، کتنی خدمات ہیں. مکتبہ دارالسلام کی کتنی خدمات ہیں. عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کے مکتبہ بیت السلام کی کتنی خدمات ہیں. اور بھی ایک لمبی تفصیل ہے. ان سب کے پیچھے محدث بوجیانی رحمہ اللہ کھڑے ہیں. یعنی لوگوں کو ابھارنا، رغبت دلانا، اور اللہ کے بندو یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. چند باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ اسلاف کے اس علمی قافلہ کے بچھڑے ہوئے سپہ سالار تھے. اللہ اکبر. علم جن کا اوڑھنا بچھونا تھا اور خدمت دین جن کا منتہی مقصود تھا. لاہور کو محدث بوجیانی رحمہ اللہ کی ضرورت ہے. یہ لاہور میں رہے جہاں دوبارہ سے محدثین اور محققین کی جماعتیں تیار ہوں. اللہ تعالی ہمیں محدث بوجیانی رحمہ اللہ کے منہج کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم شاید چھوٹے سے بھی مصنف ہوں، چھوٹے سے مصنف ہوں، لیکن ہماری رہنمائی کی وجہ سے کوئی عظیم ترین محدث بن جائے. استاد محترم ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، جو اس دور کے پوری دنیا کے عرب و عجم کے کبار محدثین میں سے ہیں، ان کے پیچھے بھی اگر ہمیں کوئی شخص نظر آتا ہے تو محدث بوجیانی نظر آتا ہے. لاہور کی سرزمین کے بے تاج بادشاہ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، آپ پڑھ کے تو دیکھیں ان کے پیچھے کون شخص تھا جس نے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا، اپنے ساتھ ساری زندگی رکھا، ان کو ٹریننگ دی، تربیت دی، کام کرنے کا غور اور ہنر سکھایا. پیچھے ہمیں محدث بوجیانی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں. مؤرخ اہل حدیث، اس صدی کا سب سے بڑا مؤرخ، میری مراد محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ. آپ مطالعہ تو کریں، محمد اسحاق بٹی کو کس نے لکھنا سکھلایا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے ذمہ داری لگائی تھی، اے بٹی صاحب، اے میرے بیٹا، شخصیات پر لکھنے کی طرف آ جائیں، یہ میدان خالی پڑا ہے. وہ پیچھے بوجیانی صاحب رحمہ اللہ تھے. شیخ الحدیث اسحاق حسینوی، میرے گاؤں کے عظیم بزرگ اور محدث اور شیخ الحدیث اسحاق حسینوی رحمہ اللہ، ان کے پیچھے کس کا کردار تھا؟ انہوں نے بہت زیادہ کتابوں پر کام کیا، ساری زندگی 40 سے زیادہ مرتبہ صحیح بخاری مکمل پڑھائی. یہ شیش محل روڈ غزنوی خاندان کا مدرسہ تقویت الایمان، شاید وہاں یہ ساری زندگی شیخ الحدیث رہے. مامو کانجن مدرسہ بابا جی صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کا ادارہ نہیں چل رہا تھا، فلاب تھا. اس ادارہ کو شروع میں 6-7 سال وہاں پہلے استاد کی حیثیت اس کو چلانے والے یہی ہمارے بزرگ شیخ الحدیث اسحاق حسینوی رحمہ اللہ تھے. یعنی یہ ساری رہنمائی پیچھے کرنے والے کون تھے؟ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محدث عطا اللہ حنیف بوجیانی نظر آتے ہیں رحمہ اللہ. طریقہ کار کیا تھا؟ اس طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الحدیث رفیق عصری
حافظہ اللہ جلال پور والے لکھتے ہیں مولانا مرحوم اپنے امتحانی جائزے میں جن باتوں کو مد نظر رکھتے تھے وہ محض وقتی شخصی جائزہ نہ ہوتا۔ مدارس والے بجیانی صاحب کو امتحان کے لیے بلاتے تھے، شفوی امتحان لیتے تھے، زبانی سوال و جواب کرتے تھے، اسی دوران پرکھ لیتے کہ ان میں مستقبل کا عظیم شاہ سوار بننے والا کون طالب علم ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جس کا پتہ چل گیا اس کا نام پتہ لکھ لیتے، اس کو خط لکھتے، رہنمائی کرتے، بیٹا تیری 5ویں کلاس ہے تو یہ اضافی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، بیٹا اس پر مقالہ لکھنا شروع کر دو، بیٹا لاہور بھی چکر لگاؤ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو بھی پورے پاکستان سے لاہور میں آتا وہ بوجیانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ٹھہرتے، بوجیانی صاحب منع دیتے، بھائی یہ کام کرو، یہ کتاب لکھو، اس کا خلاصہ لکھو، اس کا شرح لکھو، اس کا ترجمہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تھا طریقہ کار محدث بوجیانی کا۔ شیخ رفیق قصری حافظہ اللہ لکھتے ہیں مولانا مرحوم اپنے امتحانی جائزے میں جن باتوں کو مد نظر رکھتے تھے وہ محض وقتی شخصی جائزہ نہ ہوتا بلکہ ان کے پیش نظر علم دین کے وسیع ترین مقاصد ہوتے تھے۔ وہ سب سے پہلے طلبہ میں وہ جوہر قابل تلاش کرتے جو مستقبل میں کسی بھی حیثیت میں علم کے میدان میں کام کرنے کی خدا داد استعداد سے بہرہور ہو، اس سے ہمیشہ رابطہ رکھتے، خط و کتابت فرماتے، باتوں باتوں میں اس کی رہنمائی فرماتے کہ مروجہ درسی کتابوں کے ساتھ اسے مزید کن شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی تاریخ میں اپنا سنہری نام لکھوایا ہے ان کے پیچھے بڑے راز کی باتیں ہیں۔ ایک یہ بھی راز ہے کہ زمانہ طالب علمی میں درسی کتابوں کے علاوہ انہوں نے مطالعہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جن سے آج روکا جاتا ہے۔ نہیں جی نحو میں کمزوری رہے گی، او بھائی یہ بھی آنی چاہیے، نحو کی نفی نہیں ہے، صرف بھی آنی چاہیے، لیکن اگر ہم زمانہ طالب علمی میں بچوں کو درسی کتابوں کے علاوہ نہیں مطالعہ کرنے دیں گے یہ بچے شاید کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہ دے سکیں۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو زمانہ طالب علمی میں چھوٹی عمر میں کسی لائبریری کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا، خارجی مطالعہ کا اس نے کچھ شوق اپنے اندر پیدا کر لیا۔ جو بچپن میں چسکا پڑ جاتا ہے وہ انسان کو آخر تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی کی طرف بوجیانی رحمہ اللہ اسی پر ہی کام کرتے تھے۔ مروجہ درسی کتابوں کے ساتھ اسے مزید کن شخصیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر اپنے پاس لاہور آنے کی دعوت دیتے، بسا اوقات مالی مدد بھی فرماتے اور تحفہ میں کتابیں بھی مرحمت فرماتے۔ یہ اشاعت خاص اہل اعتصام صفحہ نمبر 883 میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جو ساری زندگی محدث بوجیانی رحمہ اللہ کے ساتھ رہے، اہل اعتصام دفتر میں لکھتے ہیں حضرت الاستاذ کی ان تصنیفی مساعی اور اشاعتی خدمات کے نتیجے میں جہاں بہت سی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئیں وہاں ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جماعت کے اہل علم میں تصنیف و تالیف کا ذوق بھی عام ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اشاعت کتب کا جذبہ بھی بیدار ہوا۔ چنانچہ اس ایک چراغ سے کتنے ہی چراغ روشن ہوئے، متعدد مکتبے قائم ہوئے اور حضرت مولانا کے مشورے سے انہوں نے بھی متعدد اہم اور نایاب کتابیں شائع کی۔ اللہ اکبر۔ یہ اشاعت خاص اہل اعتصام صفحہ نمبر 465 اور صفحہ نمبر 466 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
اب میں چند مزید حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد محترم محدث بوجیانی رحمہ اللہ اتحاف النبی ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ایڈٹ کر رہے تھے۔ ایڈٹ کا مطلب ہے نظر ثانی، مطلب ہے تخریج، تحقیق، پروف پڑھنا، اپنے پریس کے لیے تیار کرنا کتاب کو، ایڈٹ یہ مطلب ہے۔ بوجیانی صاحب رحمہ اللہ اتحاف النبی ایڈٹ کر رہے تھے، اس دوران صرف 2-3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے حوالوں کی مراجعت کے لیے مجھ سے کچھ مدد لی۔ بیٹا صلاح الدین یہ ان صفوں کے ذرا حوالے چیک کرو۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو یہ ماحول مل جائے۔ جب ہمارے مدارس میں مدرسین کے ساتھ مصنفین اور محققین ہوں گے، طلبہ سے زمانہ طالب علمی میں حوالوں کا کام کروانا، نظر ثانی کا کام، پروف کا کام کروانا یہ لیں گے تو بتائیں وہ طلبہ مصنف اور محدث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ تھا طریقہ کار بوجیانی صاحب رحمہ اللہ کا کہ اپنے طلبہ کو ساتھ اٹیچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ ایک اور جگہ صفحہ 417 میں لکھتے ہیں، خلافت و ملوکیت لکھنے کے متعلق، یہ کتاب مشہور ہے نا خلافت و ملوکیت، بڑی بمباڑ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں بیشتر کتب حضرت مولانا ہی سے مستعار لیں۔ یعنی بوجیانی صاحب رحمہ اللہ بڑے وسیع الظرف تھے، دیکھتے کہ یہ ہونہار بچہ ہے، کل کو محدث اور مصنف بنے گا، اس کو کتابیں عاریتاً دیتے تھے، لو بیٹا کتابیں لے جا کے کام کرو۔ تو اب تو مکتبوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ سوچیں بھی نہ کہ اس فلاں شیخ کے پاس ہزاروں کتابیں ہیں، 2 کتابوں کی آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ نے کو حوالے دینے ہوں گھر، آپ کو ناممکن ہے کہ کوئی آپ کو کتاب دے۔ ہاں جس کو امت کا غم تھا وہ تو کتابیں دیتا تھا، جس کے ذہن میں ایک بہت بڑا سسٹم تھا کہ میں نے محدثین تیار کرنے ہیں، وہ تو کتابیں دیتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ جو ابھی پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، ایک مسجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داری ہے، ان کو محدث بوجیانی صاحب کتابیں نہ دیتے عاریتاً تو بتائیں وہ حافظ صلاح الدین اتنے عظیم محدث اور محقق اور مفسر قرآن بن جاتے؟ کبھی بھی نہیں۔ پیچھے کوئی راز ہے۔ راز کیا ہے؟ محدث بوجیانی جیسے عظیم لیڈر، قائد تھے جو کتابیں عاریتاً خوشی سے دیتے تھے۔ حافظ صلاح صاحب خود لکھتے ہیں بیشتر کتب حضرت مولانا ہی سے مستعار لیں، مشورے بھی حسب ضرورت لیے اور فکری رہنمائی بھی ان سے حاصل کرتا رہا، یوں الحمدللہ وہ کتاب مکمل ہوگی۔ کون سی کتاب ہو؟ خلافت و ملوکیت، جو مودودی صاحب نے لکھی۔ اس کے رد میں جو کتاب لکھی صلاح الدین صاحب نے، 20 سے زیادہ ردود لکھے گئے، لیکن سب سے زیادہ جس کو مقبولیت ملی وہ محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ہی رد ہے، خلافت و ملوکیت پر تنقیدی نظر کے نام سے۔ یوں الحمدللہ وہ کتاب مکمل ہوگی۔ حضرت مولانا نے پھر ساری کتاب پر نظر ثانی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حوصلہ افزائی ہے نا کہ بیٹا آپ نے کتاب لکھی ہے، میں نظر ثانی کرتا ہوں، مجھے دیں۔ نظر ثانی فرما کر اس کے درجہ استناد میں اور اضافہ کر دیا اور خامیوں اور زبان و بیان کی کمزوریوں سے حتی الامکان اسے پاک کرنے میں اسے مشفقانہ اور سرپرستانہ کردار بھی ادا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 418 ہے۔ اللہ اکبر۔ تاہم خود لکھتے ہیں ایک جگہ پر، تاہم اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا
کہ مضامین کی اصلاح کا ڈنگ اور سلیقہ آ گیا اور ایڈیٹنگ کی ایسی تربیت حاصل ہوئی کہ آج وہ تربیت بہت کم ایڈیٹروں کو حاصل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 432 ہے اسی کتاب کا۔ میرے عزیزو، یعنی الاعتصام کے دفتر میں ہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب زندگی کا لمبا عرصہ انہوں نے وہاں ہی کام کیا، شیخ بجیانی صاحب کی حمایت میں۔ آپ مجھے بتائیں، اصل میں اللہ رب العالمین کل کا دارالسلام، سبحان اللہ، جو بین الاقوامی ادارہ قائم ہو رہا تھا، اس ادارے کا سرپرست اللہ رب العالمین ہمارے ممدوح حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کو بنانا چاہتے تھے۔ ان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حافظ صلاح الدین صاحب جیسے مستقبل کے عظیم لیڈر کو بجیانی صاحب جیسا عظیم انسان عطا فرما دیا تھا۔ تو میں ایسے ہی میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دارالسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں، بڑی ترقیاں، شان و شوکت عطا فرمایا۔ آپ پوچھیں محترم عبد المالک مجاہد صاحب سے، وہ ضرور آپ سے کہیں گے اس میں بہت زیادہ حصہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ کا ہے۔ ہر کتاب جب تک حافظ صاحب چیک نہیں کرتے تھے شائع نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، حدیث پر کتب، دیگر سیرت پر کتب، کتنی زیادہ کتابیں دارالسلام نے شائع کی، تو پیچھے ساری رہنمائی کرنے والے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تھے۔ اور حافظ صاحب کون تھے؟ جن کی تربیت بجیانی صاحب رحمہ اللہ نے کی تھی۔ تو ہم نے کیوں رہنمائی کو چھوڑ دیا ہے؟ 8-10 سال بچہ میرے مدرسہ میں رہے، میں اس کی صحیح معنوں میں رہنمائی نہ کروں؟ بجیانی صاحب کا کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں، یہ لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی ملے بھی اس کی میں رہنمائی کروں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہمارے ممدوح حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ صفحہ نمبر 435 میں لکھتے ہیں، تنقیح الروات فی تخریج احادیث المشکات کی جلد 3 کو تباہ کرنے کا بجیانی صاحب نے عزم مصمم کر لیا، تو مجھے کہا الاعتصام کے ساتھ ہو، اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی میرے ساتھ تعاون کرو۔ سبحان اللہ، یعنی خوش قسمت ہے جس کو کسی محدث کا ساتھ مل جائے، خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اس لیے مولانا کی پیشکش پر سخت تعامل ہوا، لیکن مولانا نے حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے، تھوڑی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، تنقیح الروات کی تحقیق و تصحیح سے یہ بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ احادیث کی تخریج اور ان کی تحقیق کا خاص ذوق پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، جس سے راکم کو اس سے قبل لگاؤ نہ تھا۔ حافظ صلاح الدین صاحب کو محدث بوجیانی صاحب جیسا عظیم انسان نہ ملتا، وہ مفسر قرآن اور بڑے عظیم القاب والے حافظ صلاح الدین صاحب نہیں ہونے تھے۔ خود اعتراف کر رہے ہیں، خاص ذوق پیدا ہو گیا جس سے راکم کو اس سے قبل لگاؤ نہیں تھا۔ پہلے یہ کام جتنا مشکل اور گراں معلوم ہوتا تھا، اب الحمدللہ اس میں اتنی ہی لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ تنقیح الروات کی تصحیح و تحقیق کے لیے حضرت مولانا کی نگاہ انتخاب اگر راکم پر نہ پڑتی تو ظاہر بات ہے کہ راکم اس محدثانہ ذوق سے محروم ہی رہتا۔ آج یہ محدثانہ ذوق پیدا کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ کسی بڑے شیخ سے رابطہ کریں، وقت لیں، ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی علماء کی، جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم یعنی نہیں۔ یہ دیکھیں، اگر محدث بوجیانی رحمہ اللہ بھی علماء کو اس طرح ٹائم نہ دیتے
تو پھر یہ محدثین کی جماعتیں تیار ہو سکتی نہیں تھیں۔ انہوں نے ٹائم دیا، وقف کیا اپنے آپ کو کہ تصنیف تحقیق کے میدان کے شناور میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، ان پر محنت کرنا چاہتا ہوں، محنت کی، اور یہ علماء ہمارے محدثین خود اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا کی نگاہ انتخاب اگر راکم پر نہ پڑتی تو ظاہر بات ہے راکم اس محدثانہ ذوق سے محروم ہی رہتا۔ اس لحاظ سے یہ بھی مولانا کا ایک عظیم احسان ہے جو اس ذریعے سے راکم پر ہوا، جزاہ اللہ احسن جزا۔ یہ صفحہ نمبر 436 ہے۔ میرے عزیزو، مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالہ کے رہنے والے رحمہ اللہ عظیم انسان تھے۔ ان کا تصنیف و تحقیق کی طرف رجحان نہیں تھا۔ کون شخص تھا جس نے اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو لکھنے پر مجبور کیا؟ تو پیچھے محدث بوجیانی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ نے اسی میں لکھا ہے، اپنے مضمون میں صفحہ نمبر 439 ہے۔ لکھتے ہیں ان کو بھی، یعنی اسماعیل سلفی صاحب کو بھی، تدریسی و تنظیمی کاموں کے علاوہ تصنیف و تالیف کی طرف حضرت مولانا مرحوم ہی متوجہ فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ایما و ہدایت ہی سے مولانا سلفی وہ علمی مقالات اور بعض کتابیں ضبط تحریر میں لائے جو علم و تحقیق کے لحاظ سے بھی نہایت بلند پایا ہیں اور انشاء و تحریر کے اعتبار سے بھی اردو کے ادب عالیہ میں شمار ہونے کے لائق ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت سے بلند پایا اہل علم و اہل قلم ہیں جو حضرت مولانا کی خاص توجہ سے ہی قلم و کرداس کی دنیا میں داخل ہوئے اور اس میں نام پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ایک مدرسے کا محتمم اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ جہاں جماعت کے منتظم محتمم تھے، وہاں وہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے محتمم تھے۔ تو یہ بوجیانی صاحب رحمہ اللہ پیچھے ان کو اکساتے رہتے، ترغیب دلاتے رہتے، لکھیں جی لکھیں جی۔ متعدد کتب محدث اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے لکھیں، مشکات پر کام کیا اور دیگر کتابیں لکھیں۔ وجہ کون بنے؟ محدث بوجیانی۔ تو آج یہ رہنمائی کرنے والا، یہ رہنمائی ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ہیرے جن کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے حوالے میں نے جمع کیے ہیں، چند ایک میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ہم اگلی اپنی قسط میں ان کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔